ابو بکر کی بیعت کیسے ہوئی؟ علی نے جواب دیا، ابو بکر، چاروں شیعہ کتابیں، کہا ان الناس ان صالوا علی ابا بکر علی ابی بکر کانصیال الجبیلۃ علی التراب۔ اور لوگوں، تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ تم نہیں جانتے ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ جب عمر نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، لوگ اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شہد کی مکھیاں چھاتے پہ ٹوٹ پڑتی ہیں۔ کوئی دوسرا وہاں بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ اس طرح گرے جس طرح گرنے والا مٹی کا تودہ زمین پہ گرتا ہے، اس طرح لوگ ابو بکر کے ہاتھ پہ ٹوٹ کے گرے۔ علی، تم نے کیا کیا؟ کہا وَقَمْ فَبَايَعْتُهُ وَأَطَعْتُهُ فِيمَا أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جب میں نے ابو بکر کے لیے لوگوں کی محبت کا یہ جذبہ دیکھا، میں بھی بھاگتا ہوا گیا اور ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے زندگی بھر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ آج کہتے ہو کہ جناب خلافت غصب ہو گئی، اور جس کی غصب ہوئی اس نے تو کبھی غصب کا نام اگر غصب ہو گئی تھی تو آج ذرا یہ مسئلہ بھی صاف ہو جائے۔ کیوں نہیں قاری صاحب؟ آج یہ مسئلہ بھی ذرا صاف ہو جائے۔ گجرانوالہ کے لوگ کیا یاد کریں گے؟ کہتے ہیں غصب ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں، تمہاری سب سے معتبر کتاب کافی کلینی کے اندر، عالی ارشاد شیخ مفید کے اندر، اعلام البراء طبرسی کے اندر، الفصول المہمہ ابن صباح کے اندر، کشف الغمہ اربلی کے اندر، مروج الذات مسعودی کے اندر، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کے اندر، منتہی الاعمال مرزا عباس قمی کے اندر، 10 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابو بکر کے زمانے میں حضرت علی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ بتلاؤ، اگر علی ابو بکر کو اپنی خلافت کا غاصب سمجھتا تھا تو اس کا عہدہ قضات اس نے قبول کیوں کیا تھا؟ آج ہم کو بتلاؤ، ہم جیسے غریب لوگ، فقیر لوگ، مفلس و کلاش لوگ، بے بس و بے کس لوگ، وہ لوگ جو علی کے جوتوں کے ذرات کی مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتے، ہم جیسے لوگ، سی آئی ڈی والوں لکھو، غلط ہو تو دار پہ کھینچو، ہم جیسے لوگ، ہماری جائیداد کی ضبطی کے آرڈر ہوئے، اور اخباروں میں گجرانوالیوں پڑھا تھا کہ نہیں؟ جس مکان میں میں رہتا ہوں اس کے ضبطی کے آرڈر ہوئے، لوگ تو زکات کی ضبطی کا شکوہ کرتے ہیں۔ آج میرے پاس چینیا والی مسجد کے مدرسے دارالحدیث کے محتمل سیکٹری میر اشرف صاحب آئے، کہنے لگے جناب وہ زکات بند کر دی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے میں گیا، کہنے لگے علامہ صاحب کو کہو حکومت کی مخالفت چھوڑ دو، زکات دے دیں گے۔ میں نے کہا ضیاء الحق کو اقتدار چھوڑ دے، میں تجھ کو زکات دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم لوگ، تم زکات ضبط کر کے سمجھتے ہو حق بات کہنے سے باز آ جائیں گے؟ دل ضبط، زبان ضبط، جسم ضبط، جان ضبط کر لو۔ کعبے کے رب کی قسم، ہر چیز کو ضبط کر سکتے ہو، محمد کی محبت اور اس کے صحابہ کی عظمت کو ضبط نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ضبط۔ علماء اہل سنت سب
کہتے ہیں علماء اہل سنت انہوں میں روڑے تو لگ گئے. میں یہ کہہ رہا تھا ہم جیسے غریب لوگ مفلس لوگ کلاش بے کسو بے بس ہم تو کمزور ہیں. وہ تو شیر خدا تھا فاتح خیبر تھا سارے مرحب تھا اسد اللہ الغالب تھا بدر کا غازی تھا حنین کا مجاہد تھا یرموک کا راہی تھا یمن کا قاضی تھا حسنین کا باپ تھا فاطمہ کا شوہر تھا محمد کا داماد تھا. تم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ تم نے یہ سمجھا کہ صدیق اس کی خلافت بھی غصب کر لے اور اس کو عہدہ بھی قبول کر لے. تم نے آج کے گئے گزرے لیڈروں سے بھی بدتر سمجھا ہے. آج ماشاء اللہ کا دور اور ہے کہ نہیں؟ ویسے معلوم نہیں ہوں. کیوں نہیں قاری صاحب معلوم ہوں؟ سی آئی ڈی والوں لکھ لو قاری صاحب بھی کہتے ہیں معلوم نہیں ہوتا. معلوم نہیں ہوتا. اب تو ویسے ہی جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح گیا یا شام. اب دنیا کی کوئی طاقت اس گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے سکتی؟ جو سہارا دے گا تھلے خود بھی آ جائے گا.